بڑی عدالت میں بڑی سماعت۔ سپریم کورٹ میں سنی اطاعت کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی آج سماعت۔ الیکشن کمیشن کا تحریری جواب عدالت میں جمع۔ چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں 13 ججز پر مشتمل فل کورٹ سماعت کرے گا۔ فل کورٹ بینچ میں جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس اطہر اللہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل ہیں، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی فل کورٹ کا حصہ۔ عدالت عظمیٰ کا 24 اور 25 جون کو سماعت مکمل کرنے کا انڈیا سنی اطاعت کونسل نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ کل کی میٹنگ کے اندر ان کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وہاں پہ موجود تھے، جہاں پہ یہ مظاہرہ کر کے دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ آج بھی 9 مئی والے ہیں، کل بھی 9 مئی والے ہیں، آنے والے کل بھی جو ہے وہ بھی 9 مئی والے ہیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے؟ اپوزیشن کو شرم ہے نہ حیا، یہ سب 9 مئی والے ہیں، مفادات کے لیے پینترے بدلتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ اپوزیشن کی شدید ہنگامہ آرائی، شور شرابہ، فاٹا آپریشن بند کرو کے نعرے لگا دیے گئے۔ وزیر دفاع نے کہا اپوزیشن اپنی اصلیت ظاہر کر رہی ہے، یہ لوگ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی سیاسی اوقات دکھاتے ہیں۔ کل کی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا موجود تھے، ان کے سامنے سب بات ہوئی۔ سوات واقعے پر کہا پاکستان میں اس وقت اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، ذاتی جھگڑوں پر توہین مذہب کے الزام لگائے جاتے ہیں۔ ہمارا آئین اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے مگر اس پر عمل نہیں ہو رہا، ان کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اقلیتوں سے سلوک پر پوری قوم شرمندہ ہے، یہاں گروہ کبھی سوات تو کبھی فیصل آباد میں قتل کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر کسی بھی ملٹری آپریشن کی مخالفت کر دی۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ کوئی بھی آپریشن پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر کسی صورت شروع نہ ہو۔ اسد قیصر نے کہا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں، کسی صورت اس آپریشن کی حمایت نہیں کرتے۔ عمر ایوب نے کہا کہ ہم کسی اور کی جنگ میں اپنے آپ کو نہیں دھکیل سکتے۔ قومی اسمبلی نے اقلیتوں کے تحفظ کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ قرارداد وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا اقلیتوں کے تحفظ کو وفاقی اور صوبائی حکومتیں یقینی بنائیں، اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیا جائے۔ پی ٹی آئی اور جے یو ایف اے نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار بھرپور ادا کرنے پر اتفاق کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان سے اسد قیصر نے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کا خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کہا۔ خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا، فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ملاقات میں افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے قیام کے لیے کردار ادا کرنے پر اتفاق۔ A budget which provided relief and redirected subsidies to the poor, to the farmers, to the laborers, to the working class. A budget which sought to lessen the gap of wealth inequality. Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? The people of Pakistan deserve better, Mr. Speaker, and we must work together to do better for our citizens. نئے سال کا بجٹ عوام کی نمائندگی نہیں کرتا۔ آصفہ بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں پہلا خطاب۔ کہا اس وقت ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی اور بے روزگاری، بجٹ کی ترجیحات میں کسان، عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا چاہیے تھا۔ کیا پاکستان کے لوگ اس عوام دشمن بجٹ کے مستحق ہیں؟ ہمیں عام آدمی کے ریلیف کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس ایوان کا حصہ بننے پر فخر محسوس کرتی ہوں۔ اس عوام نے تو چنا لیاقت علی خان کو بھی چنا، کیوں اس کو چنا دیا گیا؟ پاکستانیوں کو بتایا جائے ایک ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی، اس کو لیاقت باغ میں جب شہید کیا گیا، قوم کو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا اصل چہرہ دکھایا جائے۔
16 جون 1948 کو قائد اعظم نے فوجی افسران سے فرمایا تھا پالیسیاں بنانا آپ کا کام نہیں۔ لیاقت علی خان کو قتل کرانے کے بعد قاتلوں کو تحفظ دیا گیا۔ 1988 میں بے نظیر کی حکومت آئی، کیوں اسے 5 سال مکمل کرنے نہیں دیے گئے؟ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بولے۔ 1999 میں نواز شریف کی حکومت کیوں ختم کی گئی؟ بانی پی ٹی آئی نے کہا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں اور اس سے سیکھیں، سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ اور شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان کو واپس لے کے آئے، سوات میں بسایا، کے پی کے ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس آج جانے کے قابل نہیں ہیں، نو گو ایریاز ہیں۔ صبح کسی اور کی حکومت ہوتی ہے، شام کو کسی اور کی حکومت ہوتی ہے۔ جا کے دیکھیں کے پی کے اندر گڈ طالبان کی، بیڈ طالبان کی بحث اس ملک میں کس نے شروع کی تھی، بتایا جائے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں سیکیورٹی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا دہشت گردی کی لہر کی وجہ سے آپریشن نظم استحکام کی ضرورت پیش آئی، آپریشن کی منظوری ہوئی ہے، یہ معاملہ کابینہ میں بھی آئے گا۔ طالبان کو پاکستان میں لانے والے آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ گڈ اور بیڈ طالبان کی بحث کس نے شروع کی؟ اسٹاک مارکیٹ نئے ریکارڈ بنا رہی ہے۔ بجٹ سے متعلق اپوزیشن صرف شور نہ مچائے، تجاویز لائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سے اپنی شرائط منوا لی، ترقیاتی فنڈز اور پنجاب میں انتظامی عہدوں پر پیپلز پارٹی کو ترجیح دی جائے گی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی مذاکراتی کمیٹیوں کے تیسرے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے سفارشات کا مسودہ تیار کر لیا گیا۔ مذاکراتی کمیٹیوں کے اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب بھی شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے آزاد کشمیر میں فرنٹیئر کانسٹیبلری تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے دورہ وزارت داخلہ کے دوران ایف سی کی تعیناتی کی درخواست کی تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ آزاد کشمیر میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے، کشمیریوں سے کیے جانے والے وعدے پورے کر رہے ہیں، خوشحالی اور ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ پنجاب میں ہڑتال کرنے والے ڈاکٹروں کو ڈیوٹی پر واپس آنے کے لیے آج تک کی ڈیڈ لائن۔ صوبائی وزیر خارجہ سلمان رفیق کے مطابق تمام اسپتالوں میں 24 جون کو او پی ڈی ہر صورت بحال ہونی چاہیے۔ مریضوں کے علاج میں 1% بھی تعطل برداشت نہیں۔ بلا جواز ہڑتال کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اسپتالوں میں ہڑتال کلچر ختم ہونا چاہیے۔ ڈاکٹروں کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے، مزید بھرتیاں کرنے جا رہے ہیں۔ پاک پتن میں برِ صغیر پاک و ہند کے معروف بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے سالانہ عرس میں چند دن باقی۔ دربار پر جاری تعمیراتی کام مکمل نہ ہو سکا۔ اندرون اور بیرون ملک سے لاکھوں زائرین عرس مبارک میں شریک ہوتے ہیں۔ زائرین کی موجودگی میں دربار کے مرکزی راستے پر جاری کام کو مکمل کرنا انتظامیہ کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ ہر روز حاضری کے لیے آنے والے ہزاروں زائرین پہلے ہی مشکلات کا شکار۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش نے شہر اقتدار کا موسم خوشگوار بنا دیا۔ بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹوں میں وقفے سے جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کی پیشگوئی کر دی۔ 1 جولائی سے پنجاب میں مانسون کا آغاز، 35% زیادہ بارشیں ہوں گی۔ پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا، صبح بھر میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشیں متوقع ہیں۔ اربن فلڈنگ کے خطرات بھی لاحق، ضلعی انتظامیہ کو تمام تر حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایات۔